حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں عاد نام کا ایک شخص تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ شدید کے بعد شداد بادشاہ ہوا تو اس نے اتنی ترقی کی کہ 400 بادشاہ اس کے ماتحت آ گئے۔ اسی اقتدار کی بنیاد پر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس وقت کے پیغمبر شداد کی ہدایت کو آئے تو اس نے کہا، ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، خدا جنت عطا کرے گا۔ شداد نے کہا، جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ شداد نے ایک معتدل آب و ہوا والی زمین تجویز کی اور 1,00,000 مزدور لگا کر جنت بنانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے ماتحت بادشاہوں کے پاس سے تمام جواہرات اور سیم و زر اکٹھے کیے، اس بہشت میں لگا دیے اور 2 سال کے بعد جب یہ تیار ہوئی تو اس کا نام اپنے دادا کے نام پر ارم رکھا۔ اس بہشت کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں اور اینٹوں کے شگاف میں موتی، یاقوت اور ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور فرش مشک و عنبر کا تھا۔ اس میں 1000 محل تھے، ہر محل کے سامنے ایک درخت تھا جس کی شاخیں سونے کی اور پتے موتیوں کے تھے۔ جب باغ تیار ہو گیا تو شداد اپنے وفد کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو اس نے ایک خوفناک آواز سنی اور ایک بھیانک صورت نظر آئی۔ شداد نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، اتنی مہلت دو کہ میں اپنا باغ دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، ہرگز نہیں۔ شداد کا ایک پاؤں باغ کی چوکھٹ پر اور دوسرا پاؤں باغ کے باہر تھا کہ ملک الموت نے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد کی خود سے بنائی ہوئی جنت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور اس کے غرور و تکبر کا یہ انجام ہوا۔